कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफसियों के नाम, उसका 4 बाब और पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। और कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिए। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और इल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तो आज का जो मौजू है वो है यूनिटी, वो है इत्तेहाद। ईद पेंतिकोस्त के दिन जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो सब लोग एक जगह जमा थे। ठीक, ये नहीं कि कोई कहीं गया था, कोई कहीं गया था, कोई उधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, कोई ये सोच रहा था, कोई वो सोच रहा था। दे वर सो यूनाइटेड कि वो इस कदर मुत्तहिद और मुत्तफिक थे और एक जगह जमा थे और रूह कुद्स उनके ऊपर नाज़िल हुआ। ये जो आयत मैं ऊपर देख रहा था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हर शख्स में रूह का ज़हूर किस लिए है? फायदा पहुंचाने के लिए। रूह का ज़हूर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। रूह का ज़हूर तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है। रूह का ज़हूर किसी को रद्द करने के लिए नहीं है। रूह का ज़हूर किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि रूह का ज़हूर किस लिए है? फायदा पहुंचाने के लिए। रूह का ज़हूर फायदेमंद होना चाहिए। और मैं क्लेम करता हूं, मैं ये दावा करता हूं, हम में से हर कोई दावा करता है, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब रूह कुद्स से मामूर हैं, रूह कुद्स की हुजूरी में है। और हर कोई ये दावा करेगा कि रूह कुद्स मेरे अंदर काम करता है। लेकिन अगर रूह कुद्स मेरे अंदर काम करता है तो क्या मैं दूसरों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? राइट? क्या रूह कुद्स वाकई मेरे अंदर दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करे? क्योंकि रूह के ज़हूर का फायदा क्या है? रूह का ज़हूर क्यों हुआ? दूसरों के फायदे के लिए, कौम के फायदे के लिए, कम्युनिटी के फायदे के लिए, कलीसिया के फायदे के लिए और खानदान के फायदे के लिए। और पौलुस रसूल फरमाते हैं, बस मैं जो खुदावंद का कैदी हूं। हालांकि जब ये वो खत लिख रहा है तो वो रोम की कैद में है। वो यहां पर ये नहीं लिख रहा कि मैं रोम की कैद में हूं, है ना, मैं रोम की जेल में हूं। उसने कहा कि मैं खुदावंद का कैदी हूं, कि जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर या मुझे दी गई है मैं उससे 1 इंच 1 कदम आगे पीछे नहीं हो सकता। वो मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे जैसे
کسی قیدی کو کوئی کام مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے، تو میں اس طرح خداوند کا کہتی ہوں کہ جو ذمہ داری اس نے مجھے، جو رویا اس نے مجھے دی، جس بلاوے کے تحت اس نے مجھے بلایا، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی بلاوے کے تحت چال چلو۔ اور وہ بلاوا کیا ہے؟ وہ بات کرتا ہے، التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ یعنی اب اس کا مطلب بتاتا ہے کہ بلاوا کیا ہے اور چال کیا ہے اور چال چلنا کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ یہ ہے یونٹی، یہ ہے اتحاد، یہ ہے متحد ہونا، یہ ہے متفق ہونا کہ ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کی برداشت کریں۔ اور یونٹی دیکھیں، یونٹی ایک ایسا لفظ ہے، اتحاد ایک ایسا لفظ ہے جو مسیحیوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ہر بندہ یونٹی کہتا ہے، ہر بندہ یونٹی کی خواہش کرتا ہے، ہر بندہ یونٹی کی بات کرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے، اتحاد کو عمل میں لائے بغیر اتحاد کی بات کرتا ہے، اتحاد پر عمل کیے بغیر اتحاد کی بات کرتا ہے، اور اتحاد کیے بغیر اتحاد کی بات کرتا ہے۔ ہر بندہ اتحاد کی ہم میں اتحاد ہونا چاہیے، ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہمارے بھائیوں میں اتحاد نہیں، بہنوں میں اتحاد نہیں، کلیسیاؤں میں اتحاد نہیں، پاسٹرز میں اتحاد نہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اتحاد کی بات کرتا ہے اور اتحاد کو عمل میں لائے بغیر۔ اتحاد کیا ہے؟ یونٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یونٹی کی تعریف کیا ہے؟ اتحاد کی تعریف کیا ہے؟ A state of being one، ایک ہونے کی حالت، کہ جب ہمارے مقاصد ایک ہوں، جب ہماری رویا ایک ہو، جب ہمارے عمل ایک ہوں، جب ہماری فکر مندی ایک ہو اور ہم ایک ہوں، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں اتحاد۔ A state of being one، ایک ہونے کی حالت کو ہم کہتے ہیں یونٹی، یعنی اتحاد۔ اور دوسری بات، ان فل ایگریمنٹ، اتحاد میں ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح متفق ہوتے ہیں، ایگری ہوتے ہیں۔ آموس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ یہ ہے اتحاد، ان فل ایگریمنٹ، مکمل ایگریمنٹ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، ایگریمنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ متفق ہونا، رائٹ۔ تو مکمل طور پر ذرا بھی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ تیسری بات، جو یونٹی ہے وہ کیا ہے؟ ہولنس، مکمل ہونا۔ ہولنس میڈ آف ڈفرنٹ پارٹس، یعنی مختلف حصوں سے مل کر ایک ہونا، مختلف حصوں سے مل کر ایک بننا۔ پولس رسول کلیسیا کو مسیح کا بدن کہتا ہے، اور پھر وہ انسانی جسم کی مثال دیتا ہے کہ جس طرح ہمارے بہت سے اعضاء ہیں، کچھ اعضاء ہمیں باہر سے نظر آتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے، ہمارے پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، یہ وہ اعضاء ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے اعضاء ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے،
हमारा दिल है, फेफड़े हैं, है ना, ठीक है, जिगर है, किडनीज हैं, गुर्दे हैं, मसाने हैं, ये सारी चीजें क्या है, अज़ा है, ये सब मिलकर एक जिस्म बनाते हैं, जो कि वननेस की, एक होने की मिसाल है। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं, हम ये कहते हैं कि तुम मसीह का बदन हो, और बदन जो है वो मुख्तलिफ आज़ाद से मिलकर बनता है। इसलिए होलनेस मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जो मुकम्मल होना है, जो तकमील है, जो एक होना है, वो मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर एक होना होता है। यानी अनडिवाइडेडनेस, गैर मुनक़सम होना, तकसीम होने की गुंजाइश तक ना होना, ठीक है। फिर हार्मनी, हम आहंगी, हम आहंग हो जाना, एक सोच, एक ख्याल। पौलुस क्या कहता है, एक ही ख्याल, एक ही सोच रखो, यक दिल रहो, है ना, एक ही ख्याल रखो। और सॉलिडेरिटी, यकजहती, ठीक है, यकजहती, जहत किसको बोलते हैं, समत को बोलते हैं, डायरेक्शन को बोलते हैं, कि इसका मतलब यह है कि हमारी एक ही डायरेक्शन हो, एक ही समत हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिटी। अब यूनिटी जो है वो दो किस्म की है, एक है बाइबली इत्तेहाद, बिब्लिकल यूनिटी, और एक है मसीही इत्तेहाद, क्रिश्चियन यूनिटी। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि कितना ज़रूरी है कि जब इत्तेहाद की बात हो, जब यगानगित की बात हो, जब यूनिटी की बात हो, तो हम इसको सिर्फ बात ही ना समझें, हम सिर्फ बात ही ना करें, बल्कि इसका इतलाक अपनी ज़िंदगी पर भी करें कि मुझे कितना ज़रूरी है कि इत्तेहाद को अमल में लाऊं। और इसके लिए एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है, जिसको पौलुस ने बयान कर दिया है, और वो क्या है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो। एक दूसरे की, अगर एक दूसरे की बर्दाश्त, अगर मियाँ बीवी इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे रहेंगे, दूर तक जाना चाहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि उनको एक दूसरे की बर्दाश्त करना पड़ती है, बर्दाश्त करते हैं, तब वो इकट्ठे रहते हैं। अदरवाइज तो मियाँ की भी सोच अलहदा है, बीवी की भी सोच अलहदा है, वो किसी और घराने से आई है, वो किसी और घराने से ताल्लुक रखता है, दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, लेकिन इकट्ठे कैसे चलेंगे जब एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे। और ये हर रिश्ते में ऐसा ही है, बहन भाई, ठीक है, वो भी एक दूसरे के साथ एक ही बर्दाश्त करेंगे तो इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। और नौकर मालिक, वो भी एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे तो इकट्ठे चलेंगे। तो जो इकट्ठा, जो बर्दाश्त करना है, वो एक कुलीदी असूल है किसका, इत्तेहाद का। तो बाइबली इत्तेहाद जो है वो क्या है, अ बॉडी ऑफ बिलीवर्स, ईमानदारों की जमात। हमने पुराने अहदनामे में से एक हवाला पढ़ा कि खुदावंद ने खरूज की किताब में मूसा से कहा कि जाकर इस्राएल के बुजुर्गों को एक जगह जमा कर, ठीक है। खूबसूरत बात देखें, खुदावंद यहोवा मूसा को किस पैगाम के साथ भेजता है, यूनिटी के पैगाम के साथ, इत्तेहाद के पैगाम के साथ, रफाकत के पैगाम के साथ, यगानगित के पैगाम के साथ, कि जाकर बनी इस्राएल के बुजुर्गों को एक जगह जमा कर, और उसके बाद उनको ये नवीद, ये खुशखबरी सुना कि खुदा ने तुम्हारे रोने को, चिल्लाने को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी चीखों को, तुम्हारी पुकार को सुना है, और वो तुम्हें आज़ाद करने के लिए, रिहाई देने के लिए उतरा है, लिहाजा तुम इकट्ठे हो जाओ।
तुम मिल जाओ, तुम यगानगत में आ जाओ, तुम यूनिटी में आ जाओ, एक जगह जमा हो जाओ। जब तुम इकट्ठे होगे तो फिर तुम आजाद होगे, अदरवाइज नहीं। तो ये बड़ा खूबसूरत, और फिर नतीजा ये निकला कि 70 जानें जश्न के इलाके में आई थी कई 100 साल पहले, और अब जब वो निकले हैं तो 6 लाख मर्द हैं, बच्चों और औरतों को शुमार नहीं किया गया। अगर उनको भी शुमार कर लें तो 15 से 20 लाख लोग जो है वो मिस्र से निकले हैं, और ये 15 से 20 लाख लोग जो है वो पूरे मिस्र में बिखरे हुए हैं, अब जश्न के इलाके में नहीं है। तो सबको इकट्ठा करना है, सबको ये एक पैगाम देना है कि अब आज़ादी का वक्त आ गया है। और वो इकट्ठे होते हैं, फसा का बर्रा ज़बा किया जाता है, और फिर उसको खड़े होकर जल्दी में सारा पैक करके और सारी चीज़ें बांध कर उसको खाया जाता है। और फिर विसल, फिर नरसिंगा फूंका जाता है, और एक ही वक्त में पूरे मिस्र से तमाम 15 से 20 लाख लोग जमा होकर बहरे कुलज़म पार करते हैं। दैट वाज अ यूनिटी। ये थी वो रफाकत और यगानगत जो खुदा ने मूसा के जरिए से उनके अंदर पैदा की, कि जाकर इस्राएल के बुजुर्गों को क्या करे, एक जगह जमा कर। मदियानी लोग जो थे वो बार बार आकर कौम को, बनी इस्राएली कौम में खुदा की किताब में हम पढ़ते हैं, आकर उनकी फसलें तैयार होती थी तो उनको लूट ले जाते थे, उनकी बेटियां जवान हो जाती थी उनको ले जाते थे, उनको कत्ल करते थे, उनको नुकसान पहुंचाते थे, और ये मुसलसल जारी था। और खुदा ने जदाउन पर जाहिर होकर कहा है, जबरदस्त सुरमा, खुदावन तेरे साथ है, उठ जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के चुंगल से छुड़ा, उसकी गुलामी से छुड़ा। तो उसने एक बड़ी फौज जो है वो जमा की। तो खुदावन ने कहा ये बहुत ज्यादा है, 10,000 की, फिर कहा ये भी ज्यादा है। तो 10,000 यूनाइटेड नहीं थे, जब बहुत ज्यादा लोग थे तो वो यूनाइटेड नहीं थे। उसने कहा कि अगर किसी कोई खौफजदा है तो वापस चला जाए, अगर कोई परेशान है तो वापस चला जाए, किसी को बच्चों की याद आ रही है तो वापस चला जाए, किसी को बीवी की याद आ रही है तो वापस चला जाए, जिसने नया नया ब्याह किया, शादी किया, वह वापस चला जाए। तो लोग वापस चले गए। किसी ने ये नहीं कहा वापस जाने वालों में से कि नहीं 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 नहीं, हम अपनी कौम के लिए लड़ेंगे, हम अपनी कौम के लिए आएंगे, हमें बीवी की नहीं, हम बच्चों की नहीं, हमें माल मवेशी की परवाह नहीं है, हमें अपनी कौम की परवाह है, तो हम सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। नहीं, जिन जिन को उसने कहा वो वापस चले गए। राइट, तो कितने रह गए? 300 लोग। ठीक है, आखिर में कितने रह गए? 300 लोग वो लोग थे जो पूरी तरह कमिटेड थे, जो पूरी तरह यूनाइटेड थे, जो पूरी तरह इत्तेहाद में थे, जिन्होंने अपना सब कुछ भूल भाल कर उसने कहा नहीं, हम अपनी कौम के लिए लड़ेंगे। ये वो 300 लोग थे जो पूरी तरह यूनाइटेड थे, जिनको किसी किस्म की, किसी भी चीज के बारे में किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी सिवाय इसके कि उनकी कौम आजाद हो। लिहाजा वो 300 लोग जो है वो यूनाइटेड होकर लड़े और 1,35,000 की फौज को शिकस्त दी। हालेलुया। 300 लोग 1,35,000 की फौज को शिकस्त देना, खुदा बिल्कुल साथ था, इसमें कोई शक नहीं, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो जो यूनिटी खुदा ने उनके अंदर पैदा की थी, तख्लीक की थी, इत्तेहाद, वो फतह की वजह बना। वो यूनिटी, वो इत्तेहाद, ये है बिब्लिकल यूनिटी। फिर हम अमाल की किताब में दूसरा बाब, अगर बाइबल है आपके पास तो जरूर खोल के रखें, अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब, उसमें हम
دیکھتے ہیں اسپرٹ لیڈ فیلوشپ. بائبلیکل یونٹی کیا ہے؟ اسپرٹ لیڈ فیلوشپ، ایسی رفاقت، ایسی یگانگت جو روح کی رہنمائی میں تخلیق ہوتی ہے. ایسا اتحاد، ایسی یونٹی جو روح القدس کی رہنمائی میں تخلیق ہوتی ہے. روح القدس عید پینتیکوست والے دن جو ہے وہ نازل ہوا، تخلیق ہوا، نازل ہوا، آیا، جو ہماری یا کمیونٹی کی یا قوم کی یونٹی کا سبب بنا. تو دوسرا باب اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرا باب اس کی 44ویں آیت، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ جمع تھے. یہ جو ایک جگہ جمع ہونا ہے نا، یہ بڑی زبردست بات ہے. لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. جمع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب سنڈے کی عبادت کا وقت 9:30 بجے ہے تو ہر ایک کو 9:30 بجے یہاں پر جمع ہونا چاہیے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ رائٹ. تو وہ کیا کرتے تھے کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، ایک جگہ جمع تھے اور ایک جگہ رہتے تھے. اور 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے. ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے. جمع ہونا، ایک جگہ جمع ہونا، اکٹھے ہونا، یہ آسان بات نہیں ہے. لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں، لوگ اتنے اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے جمع ہونا ہے آج، اور ہم نے ایک جگہ جمع ہونا ہے آج. وہ کسی کا پانی نہیں آ رہا ہوتا، کسی کی بجلی نہیں آ رہی ہوتی، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہونے کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. لیکن جو جمع ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ ان ساری رکاوٹوں کو پار کر کے، دور کر کے، ہٹا کر آتے ہیں کہ ہمیں آج ایک جگہ جمع ہونا ہے. اور یہ اس کلیسیا کا جو ہے وہ امتیازی جو ہے وہ ہمیں جو اصول ہے وہ نظر آتا ہے، جو وہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے. اور چوتھے باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. ایک دل اور ایک جان تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، کہ ہر ایک کی ضرورت کو جانتا تھا، ہر ایک کی مصیبت کو جانتا تھا، ہر کسی کی تکلیف کو جانتا تھا، ہر کسی کی خوشی کو جانتا تھا، اور ہر کسی کی ضرورت کو جانتا تھا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ایک جان تھے. آج اگر چرچ میں کوئی بندہ غیر حاضر ہو تو کسی کے کان پہ جو نہیں ریگتی، کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ آج میری چرچ میں، کلیسیا میں، اس جگہ پر فلاں خاندان، فلاں شخص کیوں نہیں آیا. چلے اس کے گھر چلے، کسی نے ان کو فون کیا ہے، کسی نے ان کی خبر لی ہے، کسی نے ان کا پتہ لیا ہے. نہیں، یہ تو پادری کی ذمہ داری ہے، یہ تو ایلڈر کی ذمہ داری ہے، یہ تو ڈیکن کی ذمہ داری ہے. جب کلیسیا ایک جان ہوتی ہے نا، ایک روح ہوتی ہے، ایک دل ہوتی ہے، تو پھر ذمہ داری پادری کی نہیں ہوتی، ہر ایک کی ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یونٹی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اتحاد کہتے ہیں. اور یہ ہے ببلیکل یونٹی، بائبلی اتحاد. اب ہم بڑھتے ہیں مسیحی اتحاد کی طرف، کرسچن یونٹی. کس کی طرف؟ مسیحی اتحاد کی طرف. اور یہ بڑا انوکھا اتحاد ہے، یہ بڑا عجیب اتحاد ہے، یہ بڑا مختلف قسم کا اتحاد ہے.
اور آپ یقین کریں کہ ہم اس اتحاد سے کوسوں دور ہیں. ہم اس اتحاد سے بہت دور ہیں. یہ صرف باتوں کا اتحاد ہے. یہ صرف باتوں کی حد تک اتحاد ہے. لیکن جو کرسچن اتحاد ہے وہ کیا ہے؟ یہ اتحاد جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ اتحاد جو آپ کا ہے وہ دنیا کے لیے ہے کہ وہ دنیا آپ کے اتحاد کے وسیلے سے اسے نجات دہندے کے طور پر پہچانے. یہ ہے کرسچن یونٹی. اور نکالیے یوحنا کی انجیل اور اس کا 17 باب اور دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور دعا کیا کرتے ہیں کہ میں صرف 17 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے میں صرف انہی کے لیے دعا نہیں کرتا. وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے باپ سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ میں صرف ان کے لیے 12 کے لیے ہی درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے. میں ان کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں. اور درخواست کیا ہے؟ تاکہ وہ سب ایک ہوں. یہ ہے درخواست. کس کی ہے؟ یسوع کی. سو یونٹی از دا ڈیزائر آف جیسس کرائسٹ ایز ویل. جو اتحاد ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بھی خواہش ہے اور دعا ہے اور درخواست ہے باپ کے آگے تاکہ وہ سب ایک ہوں. یعنی مثال یسوع دے رہا ہے. یعنی کیسے ایک ہوں؟ جس طرح اے باپ تو مجھ میں اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں. یہ ہے یونٹی. وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. اور یہ جو کرسچن یونٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی یونٹی کے وسیلہ سے دنیا جو ہے وہ ایمان لائے کہ یسوع نجات دہندہ ہے اور باپ نے اس کو بھیجا ہے. اور یسوع کی پہچان یسوع کی کا جو لوگوں تک پہنچنا یا لوگوں کا یسوع کو پہچاننا وہ ہماری یونٹی کے وسیلے سے ہوگا. یہ ہے کرسچن یونٹی جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اتحاد, ہمارا اتحاد جو ہے وہ دنیا کے لیے گواہی کے طور پر استعمال میں آئے کہ یار کیسی زبردست کلیسیا ہے, کیسے زبردست لوگ ہیں. یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کا ایک ہی مقصد ہے, ان کا ایک ہی خیال ہے, ان کی ایک ہی سوچ ہے, یہ ایک جگہ رہتے ہیں, یہ ایک ہی بات کرتے ہیں. اس قدر یونٹی, اس قدر اتحاد. تو ایسا نہیں ہے. بشپ کے خلاف ہے, پادری کے خلاف ہے, ایلڈر کے خلاف ہے, ڈیکن کے خلاف ہے, ایماندار کے خلاف ہے. کوئی یونٹی ہے نہیں. دنیا کو ہم کیا دکھائیں؟ یعنی پورا فیس بک بھرا ہوا ہے پادری جان ایڈی ریچل کے پیچھے پوری کمیونٹی پڑی ہوئی ہے. یہ یونٹی ہے, یہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں. کسی بھی پادری کو پکڑ کے اس کو ذلیل خوار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ یونٹی ہے, ہم لوگوں کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازیاں کی ہوئی ہیں, یہ یونٹی ہے. ایک دوسرے کو تھانے میں, عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں, یہ یونٹی ہے. اس سے جن کو ہم نے انجیل کا پیغام دینا ہے ان کے سامنے ہم ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں عدالتوں میں. جن کو ہم نے انجیل کا پیغام دینا ہے ان کے سامنے ہم نظریں جھکائے کھڑے ہوتے ہیں تھانوں میں. یہ یونٹی ہے. تو مسیح خدا نے کیا کہا کہ 21ویں آیت میں 23ویں آیت میں, اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا, شاگردوں کو. ٹھیک ہے,
میں نے انہیں دیا تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں۔ لیکن بار بار یسوع کیا بات کر رہا ہے؟ ایک ہونے کی بات کر رہا ہے۔ اور یونٹی کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہم نے کیا کی ہے؟ a state of being one۔ تو یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ہو جاؤ، یہی بات کر رہا ہے۔ اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ تو یہ ہے کرسچن یونٹی جسے ہمیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور کلام نیا اہدنامہ پورا ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ یوحنا 13واں باب ہم نے ابھی پڑھا ہے 34ویں آیت میں، ایک دوسرے کو عزت دیں۔ رومیو 12 باب 10 آیت، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کریں۔ یہ سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی بدگوئی کرتا ہے کسی کے خلاف، اس کو خاموش کریں۔ ایسی باتیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ سننے سے اور کہنے سے گریز کریں اگر آپ اتحاد کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں یا عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے تابع رہیں۔ کون رہتا ہے ایک دوسرے کے تابع؟ ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہیں۔ کمر بستہ ہونا مطلب کیا ہوگا؟ کہ تیار رہنا ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، کہ ابھی مجھے میرے بھائی کی خدمت کے لیے بلایا جائے گا، ابھی مجھے میری بہن کی خدمت کے لیے بلایا جائے گا، ابھی شاید مجھے کلیسیا کی خدمت کے لیے بلایا جائے گا، ابھی شاید مجھے فلاں خدمت کے لیے بلایا جائے گا۔ تو کمر بستہ رہنا، کمر باندھ کے تیار رہنا ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، اور وہ بھی فروتنی کے ساتھ، کسی مجبوری کے ساتھ نہیں، بڑبڑ کرنے سے نہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ صلح سے رہیں۔ متی 5:9، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا کی تمجید کریں۔ مل کر خدا کی تمجید کریں۔ اکیلے اکیلے بھی کرنا ٹھیک ہے، لیکن مل کر جو خدا کی تمجید ہے اس کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر مہربان رہے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، ایک دوسرے کو تعلیم دیں، تحائف سے ایک دوسرے کی خدمت کریں، محبت میں ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا کر اس خدمت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ پہلا کرنتھیوں 3:9، ایک دوسرے کو تعلیم دیں، ایک دوسرے کو ہدایت دیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں اور نصیحت کریں، ایک دوسرے سے سچ بولیں، ایک دوسرے کو روحانی ترقی میں مدد دیں اور تسلی دیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے تعلق سے میں نے کلام میں سے جو ہے وہ آپ کو بتائی ہیں۔ تو ایک دوسرے سے مراد کیا ہے؟ یونٹی، اتحاد اور رفاقت۔ تو آئیے، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر دونوں، تو ہمیں اتحاد میں اور یونٹی میں اور رفاقت میں اور یگانگت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم رفاقت میں اور یگانگت میں رہیں گے تو اس سے سب جانیں گے کہ ہم کس کے شاگرد ہیں؟ یسوع کے۔ ایک دوسرے سے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو ہمارے رویوں سے، ہمارے حالات سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کیا ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں؟ لوگ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دکھائیں، یسوع کو کیسے دکھائیں؟ اس عملی اور بنیادی یونٹی اور اتحاد سے جو کلام ہمیں بتاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کرسچن یونٹی، مسیحی اتحاد۔ آئیے ہم اتحاد میں رہیں اور اس کو دنیا کے لیے گواہی کے طور پر پیش کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔